رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نہایت ہی جامع اور اہم حکم عطا فرمایا ہے، جو پوری شریعت کا خلاصہ ہے اور جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ان کے ذریعے سے وہ آگ بھڑکے گی، اور اس پر جو فرشتے مقرر و مامور ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم ان کو دوسری چمڑی دے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ اس آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ اللہ کی عبادت کر کے، اس کی بندگی کر کے، اس کو راضی کر کے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے کیسے بچائیں؟ ان کو اللہ کی اطاعت کی ترغیب دے کے، ان کو دین کی تعلیم دے کے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلا کر، ان کے دل میں اللہ کی محبت بسا کر، ان کو شریعت کا پابند بنانے کی فکر کر کے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس کا سامان کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو جہاں اپنی فکر کرنا چاہیے، وہیں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی فکر کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ خود مطیع و فرما بردار ہے لیکن اس کے بچے نافرمان ہیں، اس کے بچے فاسق و فاجر اور گنہگار ہیں، تو کل قیامت کے دن
اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے رزق کی تگودو نہیں چاہتے ہیں، رزق تو ہم دیں گے اور انجام تو تقوی ہی پر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کی فکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی طرف سے اللہ کی اطاعت نظر آئے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کے دل کو قرار ملے۔ اگر ایک شخص مطیع و فرما بردار ہے لیکن اس کے گھر کے لوگ، اس کے اپنے بچے، اس کی بیوی، اس کے بہن بھائی اگر نافرمان ہیں تو اس کو کڑھن ہوتی ہے، اس کے دل میں بے چینی رہتی ہے۔ لہذا اہل ایمان اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد اور ذریت کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے اللہ ہم کو تو متقیوں کا امام بنا۔ ظاہر ہے جب دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اس بات کی تمنا ہے، اس بات کی فکر ہے، یہ دل میں ولولہ اور شوق ہے کہ ان کا خاندان، ان کا گھرانہ متقین کا امام بنے، ان کے بیوی بچے اللہ کے فرما بردار رہیں، تاکہ ان کی آنکھوں کو سکون ملے، ان کے دل کو چین ملے۔ اگر بچے ایمان والے ہیں اور فرما بردار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ان بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ حشر میں جمع فرما دے گا، جنت میں ان کو ان سے ملا دے گا۔ اگرچہ کچھ ان کے درجے میں کمی ہوگی تو بھی اللہ اپنے فضل سے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ کر دے گا، فضل اور رحم فرما کر۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کر اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے، تو ہم ان کی اولاد کو آخرت میں ان سے ملا دیں گے
اور ان کا اپنا عمل کم نہیں کریں گے، ان کے اجر میں کوئی نقصان نہیں کریں گے، تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آخرت میں بھی بچے اس کے ساتھ ہوں۔ کون نہیں چاہتا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ بچوں کا کیا حق ہے ماں باپ پر، والد پر خاص طور سے؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ ماں کا انتخاب صحیح کرے، دین کی بنیاد پر اپنی بیوی کا انتخاب کرے تاکہ اس سے پیدا ہونے والے بچے دیندار ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دو اور دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیابی حاصل کرو۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا صحیح نام رکھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر دلالت کرتا ہو، جیسا کہ احادیث میں فرمایا گیا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، عبد الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس نام کی نسبت ہو، اللہ کی بندگی کو ظاہر کرنے والے نام سب سے افضل ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے نام کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کی تمنا، نیک بچے کی تمنا انبیاء نے کی، اس کی دعا فرمائی۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے جو نیک اور نیکوں کے امام بنے اور خاتم النبیین کے والد بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے اچھی اولاد عطا فرما وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ میرے بچے کو تو پسندیدہ بنا، نیک سیرت بنا، اچھے اخلاق والا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے فرمایا اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان نہیں بنایا۔ یہ سب سے پہلا یحییٰ نام کا بچہ آپ کو دے رہے ہیں۔ گویا کہ نام میں انفرادیت اور خوبی اور کمال اور حسن اور نام کا اعلیٰ اور ارفع ہونا یہ مطلوب ہے۔ اس سے ذہنوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ نام تم اپنے ذروں کے مہو اختر رکھنا، ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف ایک باپ کو اپنے بچوں کے سلسلے میں توجہ دینا چاہیے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ان کے دل میں بسانا، اللہ کی توحید
ان کے ذہن میں راسخ کر دینا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچہ والدین کے ذمے اللہ کی امانت ہے، اس کا دل صاف جوہر ہے، ایک خالی لوح کی طریقے سے ہے، آپ اس پر جو نقش کر دیں گے وہ تا حیات قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ایک حدیث میں بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ وہ صحیح عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی پہچان اس کی فطرت میں ہوتی ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ والدین کے اثر سے ہوتا ہے، ان کی تربیت، ان کے ماحول سے بعد میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں بچے کے اندر۔ اور اگر والدین کی تربیت صحیح رہی تو بچہ صحیح تربیت پاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک کم سن چچا زاد بھائی کو اس وقت نصیحت فرمائی تھی جب وہ آپ کے پیچھے ردیف تھے، تو آپ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ بچے کے دل میں توحید اور عقیدہ اور خوف خدا راسخ کرنا یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ چھوٹے تھے اور آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے تو فرمایا تھا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بھائی، اے چھوٹے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تبارک و تعالی کا خیال کرنا، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا تصور کرنا، اللہ تبارک و تعالی کا استحضار کرنا، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگر سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد لو تو صرف اللہ کی مدد لینا، اور جان لو کہ اگر پوری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ نے جو نقصان تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا مل کر۔ اور اگر پوری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفع تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ کیسا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا۔ عقیدے کو پیوست کرنا، عقیدے پر زور دینا، بار بار اللہ تبارک و تعالی کی توحید، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا تذکرہ، آخرت کا ذکر، یہ بچوں کے لیے اکسیر ہے، آب حیات ہے۔ اسی طریقے سے ان کو حلال و حرام کا فرق بتانا کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لی تو آپ نے فرمایا، کخ کخ اما علمت انا لا نأکل الصدقہ، بیٹا چھی چھی پھینکو، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں، اہل بیت محمد کے لیے، آل محمد کے لیے صدقہ کھانا حرام ہے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ کتنی نفرت دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرام کے قریب جانے سے۔ اسی طریقے سے بچے کے دل میں برائی کی شناعت پیوست ہوتی ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے
اور شروع میں منع نہ کیا جائے تو پھر اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو ادب سکھانا، اٹھنے بیٹھنے کا ادب، کھانے پینے کا ادب، پہننے اوڑھنے کا ادب، بات چیت کا ادب، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس سیرت کی کتاب میں اور احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے پروردہ، گویا کہ آپ کے بچے کے درجے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن ابو سلمہ، وہ ابو سلمہ سے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اپنی والدہ ام سلمہ کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے۔ ام سلمہ آپ کی زوجہ ہو گئی تھی بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا۔ یہ ادب ان کے ذہن میں ایسا راسخ ہوا، وہ فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، کہ آپ نے جو ادب مجھے سکھا دیا زندگی بھر مجھے یاد رہا اور اسی طریقے سے میں کھاتا رہا۔ زندگی بھر میں نے کھانے کو تناول کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی۔ اگر اولاد اچھی ہوئی تو مرنے کے بعد بھی یہ دعا کرنے میں آپ کو یاد رکھے گی اور آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 طرح کے عمل کا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، یا وہ کوئی علم دنیا میں چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ لہذا نہایت ہی غور کا مقام ہے اور توجہ طلب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں حساس ہوں۔ وقت نکلنے کے بعد تربیت کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق